فرمایا وہ وقت بھی یاد کیجیے. کون سا وقت؟ فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تو بتوں کو معبود بناتا ہے؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اب اپنی قوم کے اندر موجود ہیں، اپنے باپ سے مخاطب ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. اب چونکہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک کام کیا. اور جبکہ کچھ روایات میں ملتا ہے کہ وہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں رکھا گیا تھا جب وہ پیدا ہوئے، اور پھر جب ان کو بڑے ہونے پر غار سے نکالا گیا تو وہ اپنے رب کی تلاش میں تھے، اور ان کو غار میں اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ ان کے بادشاہ کو بھی یہی کہا گیا تھا، بے شک وہی کی گئی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کے ذریعے تمہاری سلطنت تباہ و برباد ہو جائے گی. تو ان کے والدین نے اس بچے کو غار میں سنبھالا تھا، غار میں پالا بڑا کیا، اور جب بڑے ہو کے باہر نکلے تب کا ذکر ہے. جبکہ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکین کی، اپنے جو قوم ان کی مشرک تھی، اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور کہنے لگے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب ان پر رات ہوئی انہوں نے اس وقت ایک ستارہ دیکھا. سب ستاروں میں ایک بڑا ستارہ تھا، دیکھ کر کہنے لگے یہ میرا رب ہے. اب قوم کے لوگ خوش ہو گئے کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے. پھر جب وہ ستارہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر اس نے چاند کو دیکھا، جب چاند کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. مفسرین کہتے ہیں قوم کے لوگ ان کو سپورٹ کرنے لگے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. لیکن پھر جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا بے شک اگر میرے رب نے میری ہدایت کا انتظام نہ کیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا. پھر انہوں نے اگلے دن جب صبح ہوئی تو انہوں نے سورج کو دیکھا، اور سورج کو دیکھ کر فرمایا، کہنے لگے یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. تو اس ٹائم پہ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا کہنے لگا اے میری قوم بے شک میں اس سے بری ذمہ ہوں جو تم شریک بناتے ہو. اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کہنے لگے بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ایک اللہ کی طرف ہو کر، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. چونکہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر قرار دیتے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کا توحید کی طرف آنے کا پورا سفر بیان فرمایا کہ دیکھو انہوں نے اتنی چیزوں کو دیکھا کہ ہاں یہ بڑا ہے، یہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن فائنلی اپنا رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے. تو اصل عقل مندی بھی یہ ہے کہ انسان اپنا رخ، اپنا چہرہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف پھیرے. اور فرمایا اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا. اب سمجھ آ رہی ہے نا؟ ابراہیم علیہ السلام جب یہ بات کہنے لگے کہ نہیں میں نے تو اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے ان سب کو پیدا کیا، تو قوم کے لوگ جھگڑنے لگے. اس نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ یقیناً اس نے مجھے ہدایت دی اور میں اس سے نہیں ڈرتا جسے تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے. میرے رب نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور فرمایا میں اس سے کیسے ڈروں جسے تم نے شریک بنایا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ بے شک تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا. یعنی تم مجھے اپنے ان حقیر معبودوں سے ڈرا رہے ہو، جبکہ میں دیکھو تمہارے بتوں سے نہیں ڈرتا، جبکہ تم اللہ کو حقیقی معبود کو چھوڑنے پر نہیں ڈر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کی کوئی دلیل اس نے تم پر نازل نہیں کی تو ان دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم علم رکھتے ہو. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت پانے والے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے صحابہ کرام یہ آیت سن کے بڑے پریشان ہوئے، ان پہ بڑی شوق گزری ہے یہ بات، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں کیونکہ ہم ایمان والے ہیں اور ایمان لانے کے بعد ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں. کیوں ظلم کس کو کاؤنٹ کر رہے تھے؟ گناہ.
اللہ کے نبی ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ دیکھو یہاں ظلم سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے۔ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا؟ اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک سے بچ جانا کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔ تو اس آیت میں اشارہ اللہ نے ان لوگوں کی طرف کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملاتے نہیں، یعنی اسلام کے ساتھ شرک کو نہیں ملاتے، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے امن ہوگا اور وہ اصل میں ہدایت والے ہیں۔ اگر آپ اور میں کبھی بھی اپنی زندگی میں کوئی بھی شرکیہ کام کر چکے ہیں تو آپ کو اور مجھے اللہ کے گھر پر بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگ کے اٹھ کے جانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ آپ ہمیں ہدایت کے راستے پر استقامت عطا فرمائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی۔ ہم درجوں میں بلند کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں، بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ شرک چھوڑا تھا، اپنے رب کی طرف آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے اسحاق بھی عطا کیا، یعقوب بھی عطا کیا اور ان سب کو ہدایت دی، اور اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہدایت دی۔ مطلب نیک اولاد اور نسلوں میں دین کو رکھ دینا یہ اللہ کی ایک خاص نعمت ہے، یہ اللہ کے خاص فضل ہے۔ اور فرمایا اس سے پہلے میں نوح علیہ السلام کو ہدایت دی، اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام، ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ ہر دور میں جو لوگ نیک تھے اللہ نے صرف ان کو ہی نہیں بلکہ ان کی نسلوں کو بھی چن لیا، تو فرمایا اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل فرما لینا۔ اور فرمایا اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی چن لیا، اور ان سب کو جہان والوں پر بھی فضیلت عطا کی تھی، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو بھی ہم نے چنا اور انہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی۔ فرمایا یہ اللہ کی ہدایت ہے اور اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ چلاتا ہے، اور اگر یہ لوگ شریک بناتے تو یقیناً ان سے ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ اگر ایک انسان شرک بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ وہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے، وہ شرک بھی کرتا ہے لیکن وہ قربانیاں بھی کرتا ہے، وہ شرک بھی کرتا ہے لیکن روزے بھی رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ لوگ شرک کریں گے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو فرمایا ہم ضرور ان کے سارے عمل ضائع کر دیں گے۔ کل قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا خالی ہوگا، کیوں؟ شرک کی وجہ سے لکھا ہی کچھ نہیں رہا، کچھ بھی نہیں، سب کچھ ضائع۔ اور پھر فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی، پھر اگر یہ لوگ ان باتوں کا انکار کریں تو ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کیے ہیں جو کسی صورت ان کا انکار کرنے والے نہیں۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، سو تو ان کی ہدایت کی پیروی کر کے کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم میں سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کا حق تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، کہہ دیجئے وہ کتاب کس نے اتاری ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، جو لوگوں کو لیے روشنی اور ہدایت تھی۔ تم اسے چند برق بناتے ہو جنہیں ظاہر کرتے ہو، اور بہت سا علم تو چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ علم دیا گیا جو نہ تم نے جانا اور نہ تمہارے باپ دادا نے۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے، پھر انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی فضول بحثوں میں پڑے رہیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے مبارک، برکت والی۔ برکت کا کنسپٹ کیا ہے؟ برکت انسان کی سوچ اور سمجھ سے زائد انسان کو منافع ملنا برکت۔ اب دیکھیں قرآن پڑھنے پر انسان کو برکت ملے، اللہ نے فرمایا قرآن
بابرکت کتاب ہے. اب قرآن جس چیز اور جس ذات کے ساتھ جڑتا گیا وہ چیز بابرکت ہوتی ہے. برکت کیا ہے؟ برکت. کسی چیز کو برکت کب کہیں گے؟ دیکھیں ایک انسان نے 10 روپے سے کوئی چیز خریدی، ٹھیک، اب اس نے بیچی، وہ کاروبار اس نے 10 سے شروع کیا، لیکن آج وہ کاروبار اگر لاکھوں اور کروڑوں کا، اربوں کا ہو گیا ہے، وہ بلین ڈالرز کا بن گیا ہے، تو ہم اس کو، کیونکہ 10 کے بدلے میں تو امید نہیں رکھی جاتی، 10 کے بدلے میں تو 12 کی امید تھی، 20 کی امید تھی، یہ بہت بڑھ گیا، یہ برکت ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن بھی ہمارے لیے بابرکت کتاب ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے یہ کتاب ہم نے اتاری ہے، برکت والی ہے. اس سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے، رزق میں برکت، ٹھیک، عزت میں برکت، اسی طرح انسان کی صحت میں برکت. اسی طرح ایک ہوتا ہے، دیکھیں ہم نے جب قرآن پڑھا، ہم پڑھتے ہیں کہ ہم برکت کو ایسے سمجھ لیں، برکت کو ذہن میں رکھنا ہے لفظ کو. دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں ایک حرف پر 10 نیکیاں. پھر آسمان اور زمین کا خلا کون ہوتا؟ فرشتے آتے، دعائیں کرتے ہیں. جب ہم اس کو پڑھنے کے لیے چل رہے ہیں، فرشتے اپنے پاؤں کے نیچے پار بچھا رہے ہیں. ہم نے کیا سمجھا تھا کہ صرف 10 نیکیاں، لیکن یہ اجر بڑھ گئے. ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کا بدلہ کل قیامت کے دن ہم، یہ قرآن ایک فرشتے کی شکل میں آ کے آپ کی اور میری سفارش کر رہا ہے. یہ قرآن اگر ہم اس پر صحیح طریقے سے جڑے ہوئے، پل صراط پر ہم ثابت قدمی کے ساتھ اس کو کراس کر جائیں گے. ہمیں اللہ کا دیدار مل رہا ہے اگر ہم قرآن کو جڑے ہوئے قرآن کے ساتھ. تو سوچئے کیا یہ برکت نہیں؟ ایک کتاب، اس کی آیات کی اتنی فضیلت کہ ہمیں فوراً فائدہ نہیں بلکہ فوراً کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے فائدہ ملے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے یہ بڑی بابرکت ہے، تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، تاکہ تو بستیوں کے مرکز ام القریٰ، فرمایا مکہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو ڈرا دے. اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. قرآن بابرکت کن کے لیے ہے؟ جو اپنے نمازوں کے محافظ ہوتے ہیں، جو اپنے آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اور فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا کہے میری طرف وحی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی بھی چیز وحی نہیں کی گئی، اور جو کہے میں بھی ضرور اس جیسا نازل کرنے والا ہوں. اور فرمایا جو اللہ نے نازل کیا ہے. اور کاش تو دیکھے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اچھا اب اپنی جان خود نکالو. مار رہے ہوتے ہیں ملک الموت کے ساتھ دوسرے فرشتے، اور ملک الموت ان کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر تم اپنی باتوں میں اتنے سچ ہو تو آج اپنی روح خود نکالو. انسان اذیت میں، شدید اذیت میں، لیکن فرشتے کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی روح خود نکالو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ کہ جو تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں کے ساتھ تکبر کیا کرتے تھے. اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک انسان رب کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی پر عمل کرے، اپنی مرضی کا کام کرے، یہ اللہ کی آیات پر تکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو بے شک یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تھا، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارش کرنے والے نہیں دیکھتے جنہیں تم یہ سمجھتے تھے کہ وہ تم میں حصے دار ہیں. بے شک یقیناً تمہارا آپس کا رشتہ کٹ گیا اور تم سے گم ہو گیا جو کچھ وہ تم گمان کیا کرتے تھے. فرمایا ان اللہ خالق الحب والنوى، بے شک اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلیوں کو پھاڑ دینے والا ہے. کھجور کی گٹھلی آج ہم تاریخ میں بیٹھ کے ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ ہے جو گٹھلی کو پھاڑتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس گٹھلی پھٹتی ہو اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ کتنا نرم کتنا ملائم پودا نکلتا ہے. نکلتا کس میں سے؟ اس کھجور کی گٹھلی میں سے جو توڑے نہیں ٹوٹتی. یہ کون؟ ایسی ہستی کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. تو خود سوچئے وہ رب اب ایک مٹی، ایک زمین کے اندر، ایک مٹی کے اندر ہمیں بیج چھپا رہے ہیں. اللہ رب العالمین اس میں سے ایک نرم ملائم پودا اگا کے اس کو درخت بنا کے اس پہ بےتحاشا کھجوریں لگانے پر قادر ہے. تو کیا وہ رب آپ کی اور میری زندگی کی کوئی مشکل دور کرنے
گے, ٹوٹ جائیں گے, آپ ایسا توڑیں کوئی جھوٹ ٹوٹ جائے گی ایسے, لیکن اس میں سے نرم ہوتے اللہ کی ذات ہوتی. اس کے باوجود ہم سوچتے ہیں تو یقین کریں ہم کتنے غلط راستے پر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یخرج الحی من المیت, وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. انڈا کیا تھا, بے جان ہے نا, زمین بے جان ہے نا, بیج بے جان ہے نا, لیکن اللہ ان سے جاندار چیزیں نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. اور فرمایا یہی اللہ ہے, پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو. فالق الاصباح, صبح کو پھاڑ ڈالنے والا ہے. رات کا اندھیرا پھٹتا ہے, پیچھے ہو جاتا ہے اور صبح طلوع ہو جاتی ہے. فرمایا اس نے رات کو آرام اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا. ہے کوئی ایسی ہستی جو سورج لا سکے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ آسمان پر سورج کو روک دے تو ہے کوئی ایسی ہستی جو اس سورج کو آگے پیچھے کر سکے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ذالک تقدیر العزیز العلیم, سورج کتنی پرفیکشن کے ساتھ آتا ہے, چاند اپنے مدار میں اپنے آربٹ میں کتنی پرفیکشن کے ساتھ موو کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ اندازے ہیں, اور کس رب کے اندازے ہیں؟ العزیز جو بڑا غلبہ رکھنے والا ہے, العلیم جو ہر طرح کا علم رکھنے والا ہے. اور فرمایا دیکھو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ساتھ خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں رستہ معلوم کر سکو. بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کر نشانیاں بیان کر دی جو جانتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ظاہری رستے بھی عطا کیے. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا ستاروں کو. اب جانتے ہیں ہماری میجورٹی بڑے بزرگ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ابھی بھی سورج اور چاند اور ستارے دیکھ دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں رات کے اتنے بجے کا ٹائم ہے. وہ چاند دیکھ کے اور ستارے دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تہجد کی. ہوتے ہیں نا ایسے لوگ. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیں وہ رب جس نے اس دنیا میں رہنے کے لیے انسان کی ظاہری ہدایت کا ہر طرح کا سامان مہیا کیا تاکہ انسان بھٹک نہ جائے, انسان گمراہ نہ ہو جائے. تو کیا خیال ہے آپ کے اور میرے رب نے ہماری اخروی نجات کا کوئی انتظام نہیں کیا؟ وہ بڑا عمدہ انتظام. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو ہم نے ان آیات کو لوگوں کے لیے بڑے تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کر دیا ہے, لیکن یہ چیزیں کن کر کے کھولی گئی ہیں, کن لوگوں کے لیے کھولی گئی ہیں؟ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, جو لوگ علم رکھتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ, فرمایا وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, پھر ایک ٹھہرنے کی جگہ اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے. ٹھہرنے کی جگہ کون سا انسان دنیا میں کہاں کہاں زندگی گزارے گا اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں. اللہ نے یہ بھی مقرر کی وَمُسْتَوْدَعَ, انسان نے مرنے کے بعد کس جگہ زمین میں دفن ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے. اور ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, فرمایا وہی ہے جس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا, ہم نے اس کے ساتھ ہر چیز کو اگا ڈالا. پھر اس نے سبز کھیتی نکالی جس میں سے تہ بتہ چڑے ہوئے دانے نکلتے ہیں. کھجور کے درختوں سے ان کے خوشے جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں, اور انگوروں اور زیتون اور انار کے باغات ملتے جلتے اور نہ ملتے جلنے والے بنائے. اس کے پھلوں کی طرف دیکھو جب وہ پھل لاتے ہیں, اور فرمایا اور اس کے پکنے کی طرف دیکھو, بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. دیکھیں آپ کو اور مجھے غور و فکر کی دعوت دی گئی. جب آپ اور میں غور و فکر کرتے ہیں, غور و فکر سے انسان کو رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے. رب کی معرفت جب انسان کو حاصل ہو جاتی ہے نا صحیح معنوں میں, پھر انسان مخلص مومن بنتا ہے, پھر انسان محسن بنتا ہے, پھر ہی انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے. دیکھیں جس کو اپنے رب کی پہچان ہی نہیں, آپ کسی کو جانتے ہی نہیں, آپ کو کسی کا پتہ ہی نہیں, تو آپ اس کے لیے ایک اچھا انتظام کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں آپ کے گھر میں کسی ایسے شخص نے آنا ہو جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں پتا, وہ کیسا ہے, وہ کون ہے, تو آپ اس کو عام شخص کی طرح پروٹوکول دیں گے نا, عام شخص کی طرح. لیکن جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس کے تو بہت بڑے عہدے پر فائز ہے, اس کو یہ اور یہ سب کچھ ملا ہوا ہے, اس کے پاس اس چیز کی اتھارٹی ہے, کیا آپ اس کو ویسا پروٹوکول دیں گے جو آپ نے پہلے دینا تھا؟ بڑھا دیں گے نا اس کو. تو دیکھیں ہمیں چونکہ رب کی معرفت حاصل ہوتی ہی نہیں, اسی وجہ سے ہم اللہ کے بارے میں غلط کلمات کرتے ہیں.
غلط جملے بولتے ہیں ہم رب العالمین کے بارے میں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو انظروا، غور سے دیکھو. پھر فرمایا اس میں نشانی ہے ایمان والوں کی. آج آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو اور مجھے حکم دیا ہے کہ ہمیں پکے ہوئے پھل، کچے پھل یا پودے اور زمین پہ کبھی اپنے لیے ٹائم نکالا کریں. یہ جو بیج سے پودے اگ رہے ہوتے ہیں، درختوں پہ لگے ہوئے پھل، اور نہیں تو کھانے کے ٹیبل پہ پڑے ہوئے جو پھل ہے نا، کبھی ان کو بیٹھ کے غور سے دیکھ لیا کریں کہ کیا کوئی انسان یہ چیزیں بنا سکتا ہے؟ طے بتائے چیزیں بنا سکتا ہے؟ کھجوروں کے خوشے کوئی بنا کے لٹکا سکتا ہے؟ ان میں وہ ٹیسٹ ڈال سکتا ہے، رنگ برنگے ذائقے ڈال سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی تو ایک ہی تھا نا، ذائقے مختلف رکھ دیے اس میں. آپ انار کو باہر نکال لیں سارے کو اور واپس جوڑنے کی کوشش کر کے دیکھ لیں، پھر جڑ جائے گا. یہ کون ہے؟ کس کے اندازے ہے؟ جو بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے، بڑا علم رکھنے والا، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے رب کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آگے سر جھکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، انہوں نے جنوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنایا. جنوں کو اللہ کے ساتھ شریک پتہ ہے کیسے بناتے ہیں؟ لوگ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جن سب کچھ جانتے ہیں، تو یاد رکھیے گا جنوں کو اللہ نے غیب کا علم نہیں دیا. ان کو نہیں پتا ایسے کہ ہم ان سے ڈرتے ہیں، ہم آپس میں جو باتیں کرتے ہیں وہ سنتے ہیں وہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کچھ جانے بغیر وہ بنا لیتے ہیں. مشرکین مکہ بھی یہ کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو جنات اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے اس کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دی، جبکہ بغیر علم کے وہ تو پاک ہے اس سے اور بڑا بلند ہے جو کچھ وہ وصف بیان کرتے ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ تو آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی سکیچ کے، بغیر کسی نمونے کے نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. فرمایا اس کے ہاں اولاد کیسی ہوگی جبکہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ، یہ ہے تمہارا رب جس رب سے ہم دور بھاگتے. اور فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. فاعبدوہ، بس تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، عبادت بندگی کرو، اسی کی غلامی کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. لا تدرکہ الابصار، اسے نگاہیں نہیں پا سکتی. کوئی بھی انسان اپنی دنیاوی آنکھ کے ذریعے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن فرمایا وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. اور فرمایا وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ ہر طرح کی باریک بینی کرنے والا اور ہر طرح کی چیز کی خبر رکھنے والا ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو تمہیں بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے یقیناً جھوٹ کہا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی، لا تدرکہ الابصار، کوئی بھی اپنی دنیاوی آنکھ سے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا. لیکن ہم سب، آپ اور میں، ہم سب اپنے رب کو دیکھیں گے، اس رب کا دیدار کریں گے، لیکن کب؟ جب ہم جنت میں پہنچیں گے، اس سے پہلے نہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو تم تو اس کو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہر وقت دیکھ رہے. اور فرمایا وہ بڑا باریک بھی ہے، وہ بڑی باریکی کے ساتھ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ بڑا خبر رکھنے والا ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصائر آ گئے ہیں. فمن ابصر فلنفسہ، جس نے ان کو دیکھ لیا وہ اپنی جان کے لیے دیکھے گا. دیکھیں آج جو اپنی ان آنکھوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، جو اپنی ان آنکھوں سے کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، حق دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے، بصیرت اپنی دیکھیں ایک آنکھ کے ظاہری آنکھ اور دل کی بھی آنکھ لا لیتا ہے، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ حق جان لیتا ہے، توحید کی طرف آ جاتا ہے، شرک کو چھوڑ دیتا ہے. اور چونکہ اس نے اپنی آنکھوں کا دنیا میں صحیح استعمال کیا ہوگا تو پھر یہ آنکھیں ہوں گی جو کل قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کریں گی.
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو سب کو اپنا دیدار عطا فرما دینا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ نے پوچھا کہ ہم اپنے رب کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دیکھو جب تم میں سے کوئی بھی شخص 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہے تو کیا تم میں سے کسی کو کوئی مشکل پیش آتی؟ تو صحابہ کرام فرمانے لگے کہ نہیں. آپ کو اور مجھے پیش آتی ہے 14ویں رات کے چاند دیکھ لیں؟ کبھی ہم ایک سے کہا بھی چھوڑو مجھے چاند نہیں نظر آ رہا. نہیں ضرورت پڑتی نا، ہر کسی کو نظر آ رہا ہے. تو اللہ رب العالمین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تم سب اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم میں سے کوئی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا. مطلب جب گھٹا نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا جائے گا پیچھے ہو جاؤ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا مجھے جگہ دو، بلکہ تم ایسے ہی دیکھ لو گے جیسے تم آسمان پہ چمکتے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن ہم سب کو ایسے ہی اکٹھا کر کے ہم سب کو اپنا دیدار کرنے والوں میں شامل فرمائے. لیکن فرمایا وَمَنْ عَمِيَ عَلَيْهَا، جو اس دنیا میں اندھا بن گیا، حق کو دیکھا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں، تو فرمایا اس کا ذمہ دار بھی وہ خود ہوگا. اور فرمایا میں تم پر کسی بھی قسم کا کوئی محافظ نہیں ہوں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اس طرح ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ تو نے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو وہ جانتے ہیں. اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اس کی پیروی کر جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر وحی کیا گیا، اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں. اور مشرکوں سے منہ موڑ لیجیے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ شریک نہ بناتے، اور ہم نے تجھے ان پر محافظ نہیں بنایا اور نہ تو ان پر کوئی نگہبان ہے. اور فرمایا فَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور انہیں گالی نہ دو جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں. بس وہ زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر اللہ کو گالی دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی بھی شخص کے ماں باپ کو گالی دینے سے. کیوں؟ کیونکہ وہ بدلے میں آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا، اور ماں باپ کو گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے. جہنم کی وعید ایسے لوگوں کے لیے جو والدین کو گالی دیتے ہیں. تو دیکھیں جب آپ نے کسی کے والدین کو گالی دی، بدلے میں اگلا آپ کے والدین کو گالی دے رہا تو مطلب ابتدا تو ہم نے کی، تو سمجھ لیں یہ وہی بات ہوگی نا کہ ہم نے ہی گالی دی بولے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے والدین کو گالی دینے سے منع کیا، اسی طرح دوسروں کے جھوٹے معبودوں کو گالی دینے سے منع کیا. دوسروں کے جھوٹے معبود کو گالی دینے سے منع کیا اگرچہ وہ جھوٹے، لیکن کیوں؟ کیونکہ دیکھو اس کے بدلے میں وہ تمہارے سچے رب کو گالی دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو بس وہ زیادتی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہوئے کچھ جانے بغیر تمہارے حقیقی رب کو گالی دیں گے. اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کا عمل خوشنما بنا دیا، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے اپنی پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ بے شک اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو وہ اس پر ضرور ایمان لے لیں گے. تو کہہ دیجیے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا چیز معلوم کرواتی ہے کہ بے شک جب وہ آئے گی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے جیسے وہ اس پر پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور انہیں چھوڑ دیں گے وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں گے.